آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا، لوگوں یہ جنازہ ہے اسلام کے بانی کا، آغاز ہو رہا ہے۔ ابن ملجم نے حیدر کو مارا، ابن ملجم نے حیدر کو مارا، روزے دار و قیامت کے دن ہے، ہم سے چھٹتا ہے مولا ہمارا، روزے دار و قیامت کے دن ہے، سونی قبر رسول خدا ہے، گھر میں زہرا کے ماتم بپا ہے، خاک اڑاتا ہے حیدر کا کنبہ، روزے دار و قیامت کے دن ہے، آل احمد پہ آفت ہے آئی، بے کسوں پہ یتیمی ہے چھائی، اٹھ گیا سر سے حیدر کا سایہ، روزے دار و قیامت کے دن ہے، گھر میں خالق کے حیدر کو مارا، جانشین پیمبر کو مارا، رہائے سجدے میں حیدر کو مارا، روزے دار و قیامت کے دن ہے، دل ہلاتے ہیں زینب کے نالے، خاک اڑاتے ہیں سب کنبے والے، اٹھ رہا ہے علی کا جنازہ، روزے دار و قیامت کے دن ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان خواہ رضا نقوی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں پروگرام رحمت رمضان کے ساتھ۔ قائم ٹی وی کی جانب سے یہ ہماری 21ویں سحری ہے جیسے آپ کو معلوم ہے، اور ہم معارف اہل بیت پہ مسلسل گفتگو کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا اسد علی زیدی، اور آج ہمارے ساتھ پھر موجود ہیں علی عادل، جو ہمارے ناظرین آپ سب کے لیے سلام پیش کریں گے، اور اب ہم چلتے ہیں قبلہ کی جانب اور ان سے مزید سوال کرتے ہیں اور ان سے آج کے سوالوں کے جواب لیتے ہیں۔ جی قبلہ، آپ سے میرا یہ سوال تھا ناظرین کے لیے، کل ہم گفتگو فرما رہے تھے کہ مولا علی شب ہجرت رسول کے بستر پہ سوئے اور اللہ نے ان کا نفس خریدا، تو اس کے بارے میں اور آپ ہمارے ناظرین کے لیے کچھ گفتگو فرمائیے۔ جی بالکل، آج یوم شہادت جناب امیر ہے، اور اس موقع پہ ہم سب مل کے بارگاہ معصومین میں، خصوصاً بارگاہ امام زمانہ میں تعزیت بھی پیش کرتے ہیں۔ ظاہر سلسلہ مسلسل ہو رہا ہے، اور آج 21ویں سحری میں ہم مسلسل یہ چوتھا دن ہے مولا کی عظمت پہ گفتگو کرنے کا، لیکن آج غم کا بھی دن ہے، اور کچھ گفتگو کے بعد ظاہر ہے کہ وہ منزل مقصود، کیونکہ ہمیں پرسہ بھی پیش کرنا ہے بارگاہ اہل بیت میں، شہزادیوں کی بارگاہ میں، امام زمانہ کی بارگاہ میں۔ گفتگو کل جو ہم کر رہے تھے وہ ظاہر ہے کہ شب ہجرت پہ تھی، مولا کے فضائل پہ تھی، اور میں نے اس آیت پر گفتگو کی جو سورہ مبارکہ بقرہ میں رکھی ہوئی ہے کہ لوگوں میں ایک ایسا بھی ہے، من الناس من یشری، جس نے اپنا نفس بیچ دیا اور اللہ کی مرضیاں خرید لی ہیں۔ تو گو کہ علی نے پروردگار کے ساتھ تجارت کی ہے اور اپنے نفس کو بیچا ہے اور مرضی خداوندی کو خرید لیا ہے، تو نفس وہاں چلا گیا ہے اور مرضیاں یہاں آ گئی ہیں، تو پھر یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہاں جو کام چل رہا ہے وہ نفس سے چل رہا ہے، اور یہاں خدا کام چلا رہا ہے تو مرضیاں علی کے پاس بھیج کے چلا رہا ہے۔ لیکن صرف یہ تجارت نہیں جو علی نے کی ہے، قرآن میں ایک آیت رکھی ہوئی ہے۔ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ کیا علی نے تجارت کی ہے پروردگار سے؟ بھائی وہ تو بندہ ہے اور وہ معبود ہے، تو یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن کہہ رہا ہے، سورہ مبارکہ صف ہے
سورہ صف میں آیت رکھی ہوئی ہے، کائنات کا مالک ثنائے عام دے کے تمام ایمان والوں سے کہہ رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ھل ادلوکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، کیا میں تمہیں ایک ایسی تجارت بتاؤں جو تمہیں عذاب علیم سے بچا لے؟ دیکھیں یہی پروردگار سورہ جمعہ میں یہ کہہ رہا ہے کہ جب جمعے کے لیے بلایا جائے، جمعے کی عبادت کے لیے، نماز کے لیے، تو اپنی تجارتوں کو، عبادتوں کو ترک کر دو، چھوڑ دو، کہ کہیں تمہیں تجارت اور مال اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ تو ایک تاثر تو قرآن نے خود دیا ہوا ہے کہ تجارت اور مال اللہ کے ذکر سے غافل کرتا ہے، لیکن یہاں پروردگار خود کہہ رہا ہے کہ کوئی ایسی تجارت، یعنی اب تجارتیں بھی دو قسم کی ہیں، ایک اللہ کے ذکر سے نزدیک کرتی ہے، ایک اللہ کے ذکر سے دور کرتی ہے۔ یہاں سورہ صف میں اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں خود تمہیں ایسی تجارت بتاؤں جو تمہیں عذاب علیم سے بچا لے، یعنی یہ تجارت نجات کا باعث ہے۔ اور مجھے وقت ہوتا تو اس پہ ظاہر ہے کہ بہت لمبی بحث کی جا سکتی ہے، پوری تقریر کی جا سکتی ہے، لیکن آپ ڈھونڈنے نکلیے تو پوری تاریخ و آدم و عالم میں مجھے ایک ہی منظر نظر آیا، شہر کوفہ ہے، مسجد اعظم ہے، ممبر ابیض ہے، علی ممبر پر ہے، اور ممبر پر اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کے کہہ رہے ہیں ایھا الناس انا تجارت تنجیکم، میں وہ تجارت ہوں جو تمہیں عذاب علیم سے بچا لے گی۔ یعنی علی خود بھی تجارت ہے اور پروردگار سے تجارت بھی کی، اور وہ تجارت کیا ہے؟ نفس کی تجارت ہے۔ تو ہم کیا تجارت کریں؟ ہم ذکر علی کی تجارت کریں، کیونکہ پروردگار کا یہ قانون ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، تو اس کے پاس علی لے کے جائیں گے تو قیامت میں علی ملے گا۔ اور منظر یہ ہے، میں نے جناب خدیجہ پہ جو نشست ہوئی تھی 10 رمضان کو، اس میں میں نے عرض کیا تھا وفات ام المومنین پہ کہ بی بی کے لیے بھی یہی لفظ کہے ہیں نبی نے، اور مولا علی کے لیے بھی یہ روایت موجود ہے کہ شب ہجرت جب سوئے تو اللہ نے کہا کہ اے جبرائیل میکائیل کیا اپنی جان ایک دوسرے پہ قربان کر سکتے ہو؟ تو کہا پروردگار یقیناً تیرا حکم ہے، مگر اپنی جان کون قربان کرتا ہے؟ تو کہا زمین پہ دیکھو، میرا علی میرے حبیب کی جان پہ اپنی جان کو قربان کیے، اس کے بستر پہ تلواروں کے سائے میں سو رہا ہے، اور اللہ نے اس کی جزا کیا دی؟ آپ یہ تو سنتے ہیں کہ مرضیاں مل گئیں، ایک روایت میں سنانا چاہتا ہوں، اور شاید میرے سامعین کی سماعت سے پہلے نہ ٹکرائی ہو، اسے علامہ بہرانی نے بھی لکھا، اور وہ روایت یہ ہے کہ نبی کے سامنے کسی نے تجارت کا تذکرہ کیا کہ فلاں شخص نے تجارت کی، اس نے لالچ کی، اسے نقصان ہوا، فلاں شخص نے اللہ پہ توکل کیا تو اسے فائدہ ہوا، تو نبی نے فرمایا میں تمہیں ان دونوں تجارتوں سے بہتر ایک تجارت بتاتا ہوں۔ کہ وہ تجارت کون سی؟ اب آپ کے ذہنوں میں اور ہمارے سننے والوں کے ذہنوں میں موجود ہے کہ مولا علی نے اپنا نفس بیچا اور مرضیاں خرید لیں، تو نبی نے فرمایا قیامت کے میدان میں ایک شخص آئے گا، اور ظاہر میزان جب ہوتا ہے اس میں بھاری چیز رکھی جائے ترازو میں تو بھاری چیز نیچے آ جاتی ہے، اور جو ہلکا پڑ رہا ہو وہ ہوا میں معلق رہتا ہے۔ جب اس کے عمل میزان میں رکھے جائیں گے تو اس کے گناہ زمین سے لگے ہوئے ہوں گے اور نیکیاں کہیں آسمانوں میں ہوں گی، یعنی گناہ کوئی چھوڑا نہیں ہوگا اور نیکی کوئی کی نہیں ہوگی۔ تو ایسے میں وہ کہے گا کہ میں تو جہنم جا رہا ہوں، لیکن وہ علی کا چاہنے والا ہوگا، تو پروردگار اسے ہاتف غیبی سے ندا آئے گی اور پروردگار یہ کہے گا کہ جاؤ اور میدان محشر میں یہ اعلان کر دو کہ میں فلاں ہوں، فلاں کا بیٹا ہوں، فلاں قریے سے، فلاں بستی سے ہوں، ہے کوئی جو میری مدد کر سکے اس مشکل گھڑی میں؟ تو ایسے میں جب یہ ندا دے گا تو آواز آئے گی سب سے پہلے امیر المومنین کی، لبیک اے میرے چاہنے والے، اے میرے شیعہ، اے میرے مومن۔ تو ایسے میں اللہ یہ کہے گا کہ یا علی ان کی مدد کرو، تو ایک گروہ شیعوں کا آگے بڑھے گا، پیغمبر اکرم تجارت بتا رہے ہیں، ایک گروہ آگے بڑھے گا، اور وہ گروہ آگے بڑھ کے کہے گا پالنے والے ہم نے اس مومن بھائی کو اپنے تمام اعمال جو نیک اور صالح تھے وہ اسے دے دی، اپنی تمام نیکیاں اسے دے دی، اور وہ جنت میں چلا جائے گا۔ تو پھر جب وہ جنت میں چلا جائے گا تو پروردگار اس گروہ سے کہے گا کہ تم کس بھروسے کھڑے ہو؟ اپنی ساری نیکیاں تو اسے دے بیٹھے ہو، تو اب تم کیسے جاؤ گے؟ کس بھروسے پہ یہاں کھڑے ہو میدان محشر میں کہ تمہیں جنت میں لے گی؟ تو وہ پلٹ کے کہیں گے تیری رحمت کے بھروسے، علی کی ولایت کے بھروسے۔ تو پھر ایک مرتبہ ہاتف غیبی کی ندا آئے گی کہ یا علی تمہارے ان چاہنے والوں نے اپنے مومن بھائی کی مدد کی ہے، تو اب تم پہ بھی واجب ہے کہ تم ان کی مدد کرو۔ تو کہیں گے پالنے والے کیسے؟ تو کہا اپنے اعمال میں، انہوں نے اپنے اعمال اسے دے دیے، اب تم اپنے اعمال میں سے کچھ انہیں دو۔ تو کہیں گے مالک تو مالک و مختار ہے، تو پروردگار ہے، تو میرے اعمال میں سے جو عمل چاہے انہیں دے دے۔ اب وہ علی جس کی ایک ضربت، کل میں نے عرض کیا ثقلین کی عبادت سے افضل ہے، اس کا ایک ایک عمل کیا ہوگا؟ تو اللہ نے ابھی بتایا نہیں کہ کون سا عمل دیا جائے گا، لیکن ایک اعمال میں سے پورے مولا علی کے ایک عمل دیا جائے گا۔ اب جو یہ گروہ جنت میں جائے گا تو پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا یہ جا کے جنت میں اپنے محل اور اپنی جاگیر دیکھیں گے تو پروردگار کو آواز دے کے کہیں گے کہ تیرا شکر ہے مالک، تو نے اتنی بڑی جاگیر ہمیں دے دی کہ تا حد نگاہ جاگیر نہیں ختم ہو رہی، لیکن پروردگار ہمارا سوال یہ ہے کہ تو نے ہمیں تو ساری جنت دے دی،
وہ یہ سمجھنے لگیں گے کہ ساری جنت انہیں مل گئی، اتنی بڑی جاگیر مولا علی کے اسے ایک عمل کے ثواب میں ملے گی، تو اتنی بڑی جاگیر ہمیں دے دی، تو اب صلحاء کو کیا دے گا، شہداء کو کیا دے گا، متقین کو کیا دے گا، جن سے تو نے وعدہ کر رکھا ہے جنت کا، انہیں کیا ملے گا؟ ساری جنت تو ہمیں مل گئی۔ تو ایسے میں آواز قدرت آئے گی کہ دیکھو یاد رکھو اللہ کے خزانے میں کمی نہیں ہے، اور یہ ساری جنت تمہیں نہیں دی، لیکن یہ بہت بڑی جاگیر ہے، اور جانتے ہو یہ کیا ہے؟ ہم نے علی کا تمہیں ایک عمل دیا ہے، اور وہ ایک عمل کیا ہے؟ تو فرمایا کہ یہ شب ہجرت جو علی نے نبی کے بستر پہ نیند کی ہے، علی نے جو نیند گزاری، جو رات گزاری ہے، جو سانسیں لی ہیں، یہ ان سانسوں میں سے ایک سانس کا ثواب ہے۔ جی قبلہ، بہت شاندار آپ نے ہمارے ناظرین کے لیے جواب دیا۔ اب وقت ہوا ایک بریک کا۔ آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا، آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا۔ جی ناظرین، بریک کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوئے آپ کی خدمت میں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا اسد علی زیدی، وہ جو مسلسل مولا علی کے فضائل پہ گفتگو کر رہے ہیں۔ تو قبلہ کی طرف چلتے ہیں اور سوال کرتے ہیں۔ جی قبلہ، میرا آپ سے سوال وہی ہے کہ ابھی آپ جو شب ہجرت کا واقعہ تھا اس پر آپ گفتگو فرما رہے تھے کہ مولا علی شب ہجرت تلواروں کے سائے میں سوئے، تو اس پر یہ سوال اٹھتا ہے کہ مولا علی جب مسجد میں داخل ہوئے 19 رمضان کو، تو ان کا قاتل موجود تھا، تو اس واقعے میں ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ یہ کیا ماجرا تھا؟ دیکھیے، میں نے جیسے تذکرہ کیا کہ یہ تجارت ہے، اور ہم ذکر علی کر کے پروردگار سے تجارت کر رہے ہیں، اور اس کا یقیناً ہمیں ثواب ملے گا، اور ہم ثواب پہ گفتگو کر چکے ہیں کل گزشتہ اور گزشتہ سے پیوستہ نشست میں کہ ذکر علی کا ثواب کیا ہے۔ لیکن علی نے اپنا نفس بیچا، اور میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ وہی نفس عباس بنا کر علی کو لوٹا دیا ہے۔ خدا کسی کا احسان نہیں لگتا، تو مرضیاں بھی اور نفس بھی، تو یہ مولا علی کی تجارت ہے، اور تجارت بھی وہ جس پہ پروردگار فخر کرے۔ حضرت یہ روایت طرفین کے علماء نے لکھی کہ ایک طرف میکائیل ایک طرف جبرائیل، اور کھڑے ہو کے یہ کہہ رہے ہیں، یہاں علی سو رہے ہیں، اور دو فرشتے اللہ کے جلیل القدر یہ کہہ رہے ہیں کہ یا علی بخن بخن لکا ابن ابی طالب، اے ابو طالب کے بیٹے تمہارے کیا کہنے، اے ابو طالب کے بیٹے تمہارے کیا کہنے، اور ساری رات کہتے رہے کیا کہ اللہ وحدت کے پردوں میں آپ کا نام لے لے کے فخر کر رہا ہے۔ بندے پہ معبود فخر کرے، یہ کیسی منزل ہے۔ اور جہاں تک بات یہ ہے کہ اب نفس تو مولا نے دے دیا ہے خدا کو، تو اب نفس کی تو پرواہ علی کو ہے نہیں، اسی لیے مولا حسن سے فرمایا تھا کہ اے میرے بیٹے، آپ کے بابا کو اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ موت علی پہ آ پڑے یا علی موت پہ جا گرے۔ یہی وجہ ہے کہ موت آئے کیسے؟ دیکھیے، یہ ہے حقیقت کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، لیکن علی کے معاملے میں جہاں نفس ہی جا چکا ہے اور نفس ہی مشیت پروردگار میں، یہی وجہ ہے کہ موت آ کے بھی علی کو موت نہیں آئی، اور یہ مولا کا اپنا فرمان ہے کہ ہماری میت جب مر جاتی ہے تو مرتی نہیں ہے۔ اور اس پہ دلیل، اگر کوئی دلیل چاہے تو علامہ رجب برسی نے یہ روایت لکھی کہ جب مولا حسن جنازہ لے کے چلے ہیں تو جناب محمد حنفیہ جو بیٹے ہیں وہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا یہاں بابا کا جنازہ جا رہا ہے، اور جس گلی سے گزرتا ہے تو درخت تعظیم علی میں جھکتے جا رہے ہیں، دیواریں جھکتی جا رہی ہیں۔ یقیناً آپ نے بھی زیارت کی ہوگی، اور ہمارے سامعین نے بھی۔ کوفے میں مسجد ہے، مسجد حنانہ، حنانہ کا مطلب ہی ہے جھکی ہوئی، کیونکہ جب مولا کا جنازہ اس کے پاس سے گزرا ہے تو یہ مسجد تعظیماً جھکی ہے۔ کیسا عابد ہے کہ مسجدیں جس کی تعظیم کر رہی ہیں۔ اور مولا حسن جب پہنچے لے کے، تو مولا نے وصیت کی تھی سامنے سے ایک سوار آئے گا، اور وہ سوار تم سے جنازے کی مہار مانگے گا جس اونٹ پہ جنازہ رکھا ہوا ہے، دیکھو اسے جنازہ دے دینا اور اس سے پوچھنا نا حسن تم کون ہو۔ تو ایسے ہی کیا مولا نے، باپ کی وصیت پہ عمل کیا، لے کے چلے جنازہ، اور سامنے سے سوار آیا تو کہا مہار مجھے دے دو۔ ابو محمد کو نیت ہے امام حسن کی، کہا سوار ہمیں دے دو، سوار نے کہا۔ تو ایسے میں مہار لیے، وہ پلٹا اور 2-4 قدم چلا تھا، امام حسن نے آواز دے کر کہا جانے والے قف علی مکانک، اے جانے والے رک اپنے مقام پر، اور اپنا تعارف کرا۔ تو کہا ابو محمد کیا آپ کے بابا نے کہا نہیں تھا کہ یہ نہ پوچھنا آنے والے سے؟ کہا بابا کے حکم کی تعمیل کر چکا، اب 4 قدم پیچھے آ گیا تو وقت کا امام میں ہوں، اور امام کی حیثیت سے پوچھ رہا ہوں کہ تو کون ہے۔ تو کتابیں یہ کہتی ہیں فکاشف نقابہ، اپنا نقاب ہٹایا ہے، اب جو دیکھا تو وہ امیر المومنین تھے۔ تو وہ علی، اس کی موت کا کیا عالم ہے کہ جو اپنا جنازہ خود لینے آ رہا ہے، یقیناً مظہر العجائب ہے۔ اور آپ نے تذکرہ کیا کہ مسجد میں آئے، تو یہ واقعہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا کہ قتل علی کی سازش ہوئی ہے، ایک واقعہ ہے، اور یہ بھی یقیناً ایسا ہوگا جو شاید کئی ہمارے سننے والوں کی سماج سے پہلی بار ٹکرائے۔
مولا کے کئی معجزے ہیں. میں نے معراج والی نشست میں بھی عرض کیا تھا کہ کسی نے معراج کا انکار کیا تو مولا نے اس کی چیز کو تبدیل کر دیا. تو ایسے میں کوفے میں جو انکار کرتا تھا ظاہر ہے کہ اس پہ عذاب آتا تھا اور سزا ملتی تھی. تو لوگوں نے تہیہ کیا کہ یہ کسی کو جانور میں تبدیل کر دیتا ہے, کسی کو پرندے میں تبدیل کر دیتا ہے, کسی پہ کوئی سوال آ جاتا ہے. تو کسی نے کسی آیت کا مطلب پوچھا اور مولا نے جواب دیا. تو اس نے گستاخی کی مولا کی بارگاہ میں کہ تم نے نعوذ باللہ من ذالک حجاز والوں کو تو اپنی تعویلات سے گمراہ کیا ہی کیا, اب عراق والوں کو بھی گمراہ کرنے آ گئے ہو. یعنی سرزمین مکہ اور مدینہ, وہ حجاز کی سرزمین جو ہے وہاں تو نعوذ باللہ گمراہ کر چکے ہو, اب ہمیں گمراہ کر رہے ہو. تو ایسے میں مولا نے اس کی طرف جلال کی نگاہوں سے دیکھا تو وہ ایسے میں کوا بن گیا اور دیوار پہ اڑ کے بیٹھا. تو ظاہر ہے اسے عذاب آیا, کیوں؟ حجت خدا کا انکار کیا اور مظہر پروردگار کا انکار کیا ہے تو اسے عذاب ملا. تو اب یہ طے کیا گیا کہ کب تک ایسا ہوتا رہے گا, ہم علی کو قتل ہی کیوں نہ کر دیں. تو ارادہ یہ کیا 30,000 لوگوں نے کہ ہم نماز جمعہ کے بعد جب علی سجدے میں جائیں گے تو سجدے میں ایک ساتھ 30,000 اشخاص, 30,000 لوگ مولا علی پہ تلواریں لے کے ٹوٹ پڑیں گے. ایسے میں صفیں بچھی ہوئی ہیں, مولا پہلے سجدے میں گئے تو اب تلواریں میان میں ہوتی ہیں, کھینچ رہے ہیں, تلواریں میان سے باہر نہیں آتی. اتنے میں مولا نے سر اٹھایا, پھر سیدھے کھڑے ہوئے اور ایسے میں دوسری رکعت آئی. اب جو سجدے میں گئے ہیں مولا تو تلواریں کھینچنے کی کوشش کی گئی. مولا سجدے میں جا رہے ہیں, تلواریں کھینچنے کی کوشش کی گئی. اب تلوار کے 2 حصے ہوتے ہیں. ہمارے ناظرین نے اگر تلوار دیکھی ہے تو پہلے ایک وہ حصہ ہے جو دھاردار حصہ ہے اور اس کے بعد تلوار کا ہینڈل یعنی قبضہ ہے. اب جو تلواریں دوسرے سجدے میں کھینچی ہیں تو قبضے تو تھے, تلواریں نہیں تھیں. ظاہر ہے کہ جلنے والے بھی تھے, پریشان ہونے والے بھی تھے اور مولا کے چاہنے والے بھی تھے. مولا کی بارگاہ میں آئے اور آ کے کہنے لگے مولا آج ہم نے آپ کا عجیب معجزہ دیکھا ہے. لوگ 30,000 تلواریں لے کے آئے تھے, انہوں نے کھینچی تلواریں تو قبضے تھے, تلواریں تھیں ہی نہیں. مولانا نے کہا اچھا کل آنا, یہ جمعے کا دن تھا, ہفتے کو آئے, کا کوفے کی پشت پہ چلے جاؤ, ایک سوار آ رہا ہوگا, اس کے ہاتھ میں ناکوں کی یعنی اونٹوں کی ایک قطار ہوگی اور اس نے آگے میں ہار پکڑی ہوئی ہوگی, اسے میرا سلام کہنا مولا نے کہا یہ قطار ہمیں دے دے. کہتے ہیں ہم گئے کوفے کی پشت پہ, کچھ دیر انتظار کرتے رہے, اچانک کچھ دور سے گرد اڑنی شروع ہوئی. ہم نے دیکھا تو ایک ناکوں کی قطار آ رہی ہے, سامنے ایک نورانی شخص ہے جو لیے چلے آ رہا ہے. ہم نے سلام کہا, اس نے وعلیکم السلام کہا, میرے مولا کو, میرے آقا کو میرا سلام کہنا. کہا مولا نے کہا یہ قطار ہمیں دے دے. اس نے مہار حوالے کی. اب جو ہم نے پلٹ کے دیکھا تو وہ شخص غائب ہو چکا تھا. ہم لے کے مولا کی خدمت میں آئے, مولا کے اس بسرا پہ آئے, دولت قدے پہ آئے. تو کہا مولا اب کیا کریں؟ کہا اونٹوں پہ جو لدا ہوا ہے وہ سینہ خانہ میں رکھ دو. لا کے رکھا. کہا مولا ان میں کیا ہے, آپ کل والی بات کا جواب تو دیجئے کہ کل کیا ہوا. کہا ان پوٹلیوں کو, ان گٹھڑیوں کو کھول کے دیکھو. اب جو دیکھا تو 30,000 تلواروں کے دھاردار حصے تھے. کہا مولا یہ کیا ہوا؟ کہا اللہ اپنے ولیوں کی حفاظت کرنا جانتا ہے, اس نے 30,000 فرشتے بھیجے اور جس وقت انہوں نے میرے قتل کا ارادہ کیا تلواروں کی میانوں میں سے تلواروں کے دھار والے حصوں کو غائب کر لیا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک اللہ نہ چاہے اس کے ولی کو کوئی قتل نہیں کر سکتا. اور یہ جو شہادت کی منزل ہے, یہ معاہدہ ہے, یہ پابند ہے, یہ مجبور نہیں ہے, پابند ہے. اور کس کے پابند ہے؟ مشیت خدا کے پابند ہے. لکھا ہوا تھا اور نبی پیشن گوئی کر گئے تھے کہ یا علی آپ کی داڑھی کو خون سے رنگین کیا جائے گا. اور آج وہ دن ہے کہ جو صرف اہل بیت کی یتیمی کا دن نہیں ہے, حسن و حسین کی یتیمی کا دن نہیں ہے, صرف شہزادیوں کی یتیمی کے دن نہیں ہے, یہ شیعوں کی یتیمی کا دن ہے, ہر مومن کی, ہر عزادار کی یتیمی کا دن ہے. وہ دن ہے کہ ایسے میں علی آخری منازل طے کر رہے ہیں اور چہرے کی رنگت, راوی کہتا ہے سر پہ ایک زرد رنگ کی پٹی بندھی ہوئی ہے اور پتہ نہیں چلتا تھا کہ پٹی کہاں ہے اور علی کی جلد کہاں ہے. چہرہ اتنا زرد ہو چکا تھا, اصحاب آتے تھے اور جاتے تھے, ایک ایک مولا سے رخصت لیتا جا رہا تھا. جب آدھی رات گزر گئی اور فجر کا وقت قریب آنے لگا تو ایک مرتبہ میرے مولا نے کہا اب میرے اصحاب باوفا سے کہو اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں, پردہ کھینچ دیا جائے. ایسے میں جب پردہ کیا گیا تو ایک مرتبہ امام حسن کو قریب بلایا اور ایک ایک بچے کو بلاتے جاتے تھے. علی اپنے بیٹوں کو بلاتے تھے, اپنی بیٹیوں کو بلاتے تھے اور ہر ایک کا ہاتھ امام حسن کے ہاتھ میں دیتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے میرے بعد حسن تمہارا امام ہے, میرے بعد حسن تمہارا امام ہے, میرے بعد حسن تمہارا امام ہے. محمد حنفیہ کو بلایا, حسن کے ہاتھ میں ہاتھ دیا. حسین کو بلایا, حسن کے ہاتھ میں ہاتھ دیا اور سب سے کہا حسن تمہارا امام ہے. ایسے میں کسی بیوی کے رونے کی آواز آئی تو پلٹ کے کہا کہ یہ کون بیوی
بھی رو رہی ہے, ابھی ہم زندہ ہیں. تو کسی نے آواز دے کے کہا ماں ام البنین گریا کر رہی ہیں. ایک مرتبہ کہا ہاں ام البنین کو میرے پاس بلاؤ. اب جو شہزادی آئیں تو کہا ام البنین ابھی کیوں گریا کر رہی ہو, ابھی تو علی زندہ ہے. تو پلٹ کے کہا آقا کیا میرے عباس سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہے؟ آپ نے سب کا ہاتھ حسن مولا کے ہاتھ میں دیا کہ وہ ان کے امام ہے, مگر میرے عباس کا ہاتھ نہیں دیا. ایک مرتبہ عباس کو بلایا اور عباس کا ہاتھ امام حسین کے ہاتھ میں دیا اور کہا کہ تم آج سے حسین کے محافظ ہو. ایسے میں عزاداروں جب سب کو وصیتیں کر چکے اور اپنے سارے بیٹوں کو سمجھا چکے, بیٹیوں سے مل چکے, تو کہا ایک مرتبہ اب سب چلے جاؤ اور میری زینب کو میرے پاس بلا لاؤ. عزاداروں بیٹی کا باپ کا رشتہ بہت عجیب ہے, خدا کسی بیٹی کو یہ دن نہ دکھائے. ایک مرتبہ آئی اور بابا کے سینے پہ سر رکھ دیا. ایک مرتبہ مولا علی کو خدا جانے کیا یاد آیا, بہت دیر گفتگو کرتے رہے اور ایک جملہ کہا. عزاداروں یہ قیامت کا جملہ ہے. جملہ کیا کہا, زینب ذرا اپنے شانوں سے چادر کو ہٹانا. اور جب چادر کو ہٹایا تو بازوؤں کے بوسے لیے. کہا بابا یہ کیا کرتے ہیں؟ تو رو کے کہنے لگے زینب ان بازوؤں میں رسن باندھی جائے گی, زینب بازاروں میں جانا پڑے گا, درباروں میں جانا پڑے گا. تو کہا بابا جس کا عباس جیسا بھائی ہو, تو بتایا کہ عباس نہیں رہیں گے, بتایا زینب خیموں میں آگ لگے گی. عزاداروں ایک مرتبہ بی بی گھبرا گئی اور کہا بابا زینب جو کبھی گھر سے باہر نہیں آئی, بابا میں بچوں کی حفاظت کیسے کروں گی؟ عزاداروں یہ وعدہ بی بی کو یاد تھا, مگر جب شام غریباں کا وقت آیا نا عزاداروں, تو دور سے دیکھا جلے ہوئے خیموں کا علی کی بیٹی تلایا کر رہی ہے, عباس بن کے میری شہزادی حفاظت کر رہی ہے. ایسے میں دور سے گرد اڑی اور ایک سوار آیا. بی بی نے آواز دے کے کہا اے آنے والے ٹھہر جا, اب ہمارے خیموں میں کچھ نہیں بچا, اور اگر تو تسلی کرنا چاہتا ہے یہ بچے ڈر کے سوئے ہوئے ہیں, صبح آ جانا. لیکن سوار نہیں رکا. ایک مرتبہ آگے بڑھی اور کہا آنے والے میں عباس کی بہن ہوں ٹھہر جا. سوار نہیں رکا. جب سوار قریب آ گیا تو ایک مرتبہ علی کی علی بیٹی نے لجام فرس کو تھام لیا اور کہا کیا تو نے میری آواز نہیں سنی؟ میں علی کی بیٹی زینب ہوں, بس علی کا نام آنا تھا. آنے والے نے چہرے سے نقاب کو ہٹا دیا. اب جو دیکھا تو علی تھے. ایک مرتبہ روتی ہوئی خیموں میں واپس آئیں, آواز دے دے کے کہتی تھی ام رباب, ام کلثوم, اماں فضہ رے مجھے کوئی چادر لا دو, میرا بابا آیا ہے. یہ جنازہ ہے علی کا, شاہ خیبر گیر کا. یہ جنازہ ہے علی کا, یہ جنازہ ہے علی کا, شاہ خیبر گیر کا. یہ جنازہ ہے علی کا. آج بابا مر گیا ہے, شبر و شبیر کا. یہ جنازہ ہے علی کا. غم علی کی بیٹیوں کے پھر سے تازہ ہو گئے, پھر سے تازہ ہو گئے. غم بھی بھولی کہاں تھی مادر دلگیر کا. یہ جنازہ ہے علی کا. باپ کی میت سے زینب کال پٹنا بار بار, حیل پٹنا بار بار. دل ہلا دیتا تھا رونا,
रज़ा है